अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे। अफवाहें दम तोड़ गईं, बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। अजमा खान ने भाई से मुलाकात के बाद बताया। अजमा खान की मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। सेनेटर फैसल बाबडा ने कहा, बहनें सियासी पैगामात लाती रहीं तो मुलाकात पर पाबंदी लग सकती है। ज़िला केपी अपना काम करें और सियासी रास्ता बनाएं। धौंस जबरदस्ती की सियासत करनी है तो गवर्नर राज सामने है। रियासत ने एक बार केपी का मामला हल कर दिया तो इनके पास रह क्या जाएगा। कानून और रूल्स तो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि कोई भी जो प्रिजनर है वो मुलाकात में पैगाम बाहर किसी को भेज सकता है। तो अगर खान साहब फिर यही करेंगे तो फिर कानून का जो तकाजा है फिर उसके मुताबिक फिर इन चीज़ों में रुकावट तो आएगी। सुहेल अफरीदी का एहतजाज में ना आना अच्छी पेशरफ है, लेकिन बानी पीटीआई सब खराब करने पर तुले हैं। सियासी पैगामात जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी हैं। बानी यही करेंगे तो फिर कानूनी तकाजे के मुताबिक रुकावटें आएंगी। नहीं चाहता कि बानी की आइंदा मुलाकातें खतरे में पड़ जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, देखना है सुहेल अफरीदी बानी के पैगाम के बाद क्या कहते हैं। गवर्नर राज का निसार सुहेल अफरीदी के रवैये पर है। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ के बयान से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आईनी तरमीम को नवाज शरीफ की तायद हासिल है। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का नोटिफिकेशन अब से मुतवक्के है। एक इदारा बनने जा रहा है, कोई मामूली तकरीर नहीं है। प्रोसीजर जैसे ही मुकम्मल होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। पार्लियामेंट में अक़लियती कमीशन से मुतालिक बिल पर अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबे और नारेबाजी के बाद मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। वज़ीर कानून ने अपोजिशन से हाथ जोड़कर बिल की मुखालफत न करने की दरख्वास्त कर दी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये बिल मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का मामला है। ये गैर मुस्लिमों के लिए है। कादियानी गैर मुस्लिम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है करें। हसास मामले को सियासत में ना उलझाएं। तकरीर शुरू होते ही खत्म नबूवत खत्म होती है। खात्मे रसूल को रिहा करो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा, अपोजिशन ने कभी इसराइल के खिलाफ तो बयान नहीं दिया। हुर्मत रसूल का जिक्र हुआ तो उन्हें इंसानी हकूक याद आ गया। इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक का बिल मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और JUI ने बिल की हिमायत और PTI मुखालफत की। सत्ताईसवीं तरमीम में मुशावरत के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौम मुतमईन है, न किसी को एतमाद में लिया गया। ये तरमीम आइन पर एक जख्म महसूस की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल, कहा, एक साल से इस्लामी नजरियाती कौंसिल की एक सिफारिश पर बहस नहीं हुई। मदारिस पर एक कानून बना मगर उस पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल भेजने का मुतालबा कर दिया। नूरुल्लाह कादरी ने कहा, 295A, B और C खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, सदर ने भी बिल पर सवाल उठाए, इस पर मजीद बहस कराई जाए। तुर्क वज़ीर तवानाई की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में ताउन को वुसअत देने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन अहम संग मील है। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, अवैस लगारी और परवेज़ मलिक भी मौजूद थे। तुर्क वज़ीर की GHQ में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। तवानाई ताउन में तोसी और स्ट्रैटेजिक इश्तराक पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने आलमी फोरम पर तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया।
Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation. The victory also reflects aggressive decision-making and full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. ملک کی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. کسی نے ہم کی خواہش کو چیلنج کیا تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا رسال پور پی ایف اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ سے خطاب. کہا بنیان المرصوص میں پاک فضائیہ نے دشمن کے داند کھٹے کیے. رافیل طیاروں کی صلاحیت پاک فضائیہ کے سامنے صفر ثابت ہوئی. فیلڈ مارشل آصم منیر نے مار کے حق میں قائدانہ کردار ادا کیا. گریجویشن پریڈ میں سعودی فضائیہ کے 20 کیڈٹ سمیت 166 کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے. ایئر چیف مارشل نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے. بھارت کا دفاعی نظام S-400 تباہ کرنے والے JF-17 تھنڈر طیاروں کا فلائی پاس کا مظاہرہ. بنوں میں شہید ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی سمیت شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. میرانچار روڈ پر پولیس اسکواڈ پر دہشت گردوں کے حملے میں اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی، ایک شہری اور 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے. FCA ہیڈ کوارٹرز پشاور حملے کی تحقیقات میں پیش رفت. IG خیبر پختونخوا کہتے ہیں FCA ہیڈ کوارٹرز حملے کی منصوبہ بندی سرحد پار سے ہوئی. اسلام آباد دھماکے کے تانے بانے FCA ہیڈ کوارٹرز حملے سے جڑ رہی ہیں. دونوں حملوں میں بارودی مواد اور جائے وقوع تک رسائی کی حکمت عملی یکساں نہیں. ایک منظم گروہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ تک پہنچانے میں سہولت کاری کر رہا ہے. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں 7 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا. ISPR کے مطابق میر علی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 6 خارجی مارے گئے. ایک خارجی کو اسپنبام میں کارروائی کے دوران ٹھکانے لگایا گیا. آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کراچی میں شہریوں نے ڈاکو کو زندہ جلا دیا. اورنگی ٹاؤن بلوچ کوٹ میں ڈاکوں کی فائرنگ سے شہری جان سے گیا. فرار ہونے والوں میں ایک ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا. غصے میں بھرے شہریوں نے ڈاکو کو کھمبے سے باندھ کر بری طرح مارا. چہرے پر اینٹیں ماری، لاتیں ڈنڈے برسائے. ڈاکو لہو لہان کر دیا. پھر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. ڈاکو اپنے بچاؤ کا ہاتھ پیر مارتا رہا. شہری ویڈیو بناتے رہے. پولیس اہلکار نے مٹی ڈال کر آگ بجھائی جب تک ڈاکو ہلاک ہو چکا تھا. پولیس نے ایک مقدمہ ڈاکوؤں کے خلاف درج کیا. 20 نامعلوم مشتعل افراد کے خلاف بھی پرچہ کٹ کیا. غفلت پر SHO اورنگی ٹاؤن معطل. مومن آباد رحیم شاہ کالونی پہاڑی کے قریب پولیس کا ڈاکو میں مقابلہ. 3 زخمی سمیت 4 ڈاکو گرفتار. پشاور کے علاقے یقتوت میں مبینہ پولیس مقابلہ 10 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم ہلاک. پولیس کے مطابق ملزم سمیع اللہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. ملزم کو نشاندہی کے لیے لے کر جا رہے تھے. موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی. ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے. تلاش جاری. ملزم نے 27 نومبر کو 10 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا. نیپا چورنگی پر وزیر اعلیٰ سندھ نے آج اجلاس طلب کر لیا. مین کراچی کمشنر DCs واٹر کارپوریشن حکام اور دیگر حکام شرکت کریں گے. اجلاس میں نیپا واقعے پر کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی. کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کرے گی. جماعت اسلامی کا واقعے کے خلاف نیپا چورنگی پر احتجاج. مظاہرین کا غفلت برتنے والے افسران کی گرفتاری کا مطالبہ. سٹی کونسل میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات اور وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں. 2 دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا. دل دکھا ہوا ہے سب کا ہی. ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. وہ جو والدہ کی فریادیں تھیں. CM صاحب نے بھی انکوائری کے لیے کہا تھا سر کچھ رپورٹس آئی ہیں. سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت سخت اس پہ ایکشن ہوگا جس کی بھی نیگلیجنس ہو. مین ہول میں گرنے سے بچے کی موت پر سب دکھی. ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا کہا ہے. رپورٹس پر مطمئن نہیں. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں
ایوان میں تمام جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے۔ سٹی کورٹ میں میئر کراچی کے خلاف مقدمے کی درخواست ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ واقعے کے ذمہ دار میئر کراچی مرتضی وہاب ہیں، مقدمہ درج کیا جائے۔ پانی کا بہاؤ ادھر زیادہ تھا، میں نے بولا یہ ادھر ہی پھنسی ہوگی، وہی میرا شک پورا نکلا۔ جا کے گڈر میں جا کے اس کو اپنے بچے سے اٹھایا، بچہ نہیں اٹھ رہا تھا، پھر بھی میں نے اس کو اٹھایا کوشش کر کے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ننھے ابراہیم کی لاش ڈھونڈنے والے لڑکے نے ایس ایس پی سے ملاقات کی۔ 14 سال کے تنویر نے مین ہول میں گرنے والے 3 سال کے ابراہیم کی لاش نکالی تھی۔ ایس ایس پی ڈاکٹر فاروق نے تنویر کو نقد انعام اور گلدستہ پیش کیا۔ تنویر کے والد کو بھی ہار پہنایا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں سرکاری گاڑی میں سوار 62 شخص کا نوجوان کار سوار پر تشدد، واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ نوجوان کو پہلے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا، گالیاں دی اور تشدد کیا۔ متاثرہ نوجوان کے ساتھ گاڑی میں فیملی بھی تھی۔ سرکاری نمبر والی گاڑی میں لال ٹوپی پہنی سیکورٹی گارڈ سوار تھے، انہوں نے بھی نوجوان پر تشدد کیا۔ اسرائیل نے غزہ میں ایک اور صحافی کو قتل کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے صحافی کو خان یونس میں ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ریش کیمپ پر حملے میں ایک فلسطینی شہید۔ سہنی فوج نے مغربی کنارے میں 2 نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ حماس نے آخری اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ پاکستان بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، امید ہے روس یوکرین جنگ بھی جلد رک جائے گی۔ روس یوکرین جنگ بہت پیچیدہ ہے، مسئلہ حل کرنا آسان نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ جوہری صلاحیت ختم ہونے کے بعد اب ایران مشرق وسطیٰ کا بدمعاش نہیں۔ عراق میں بھی ایران کا اثر و رسوخ کم ہوا ہے۔ عراق اب ہمارا دوست ملک ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ روسی صدر پوٹن سے امریکی ایلچی اور ٹرمپ کے داماد کی ماسکو میں ملاقات۔ پوٹن نے کہا یورپی رہنما یوکرین جنگ بندی مذاکرات میں رکاوٹ تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ہم کوششوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ روسی صدر نے واضح کر دیا جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر یورپ نے چھیڑی تو ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔